بسم اللہ الرحمن الرحیم درود الشریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے قبل بیان ہوا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار، میں فلاں انسان کا پڑوسی تھا، شام کو بھوکا سویا، ٹھیک ہے، کپڑے میرے پاس نہیں، غرض کہ جو نعمت یہاں تو بطور دو ایک جملے بتائے ہیں، جس اعتبار سے بھی وہ پریشان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑوسی کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ اس کی شکایت کرے گا کہ پروردگار، میرے پاس کپڑا نہیں تھا، اس نے کپڑا نہیں دیا، کھانا نہیں تھا، کھانا نہیں دیا، یا دیگر کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اس نے وہ چیز نہیں دی۔ تو جب وہ شکایت کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق پڑوس جو بیان فرمائے ہیں، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان فرمائے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ان پر رب تبارک و تعالیٰ وحی فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان باتوں کو، ان حقوق کو اپنے امتیوں تک پہنچا دو۔ اب فرما رہے ہیں 10 آدمی اہل جفا سے ہیں۔ جفا کا معنی ظلم آتا ہے، ٹھیک ہے، حکیمانہ اقوال۔ مروی ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 10 کاموں میں جفا ہے، یعنی ظلم ہے، بے وفائی ہے۔ پہلا، بندہ عورت ہو یا مرد، صرف اپنے لیے دعا مانگے اور نہ والدین کے لیے مانگے اور نہ مسلمانوں کے لیے، تو یہ والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس نے ظلم کیا، ان کے ساتھ اس نے جفا کیا۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر اپنے لیے دعا مانگیں تو اپنے والدین کے لیے بھی اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی۔ دوسرا، آدمی قرآن پڑھنا جانتا ہو اور روزانہ کم از کم 100 آیات کے بقدر تلاوت نہ کر رہے، 100 آیات، تو یہ قرآن کریم کے ساتھ اس نے جفا کیا۔ ظاہر ہے جب ہم 100 آیت کو پڑھیں گے اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ تو اب بہت تقوی کے اعتبار سے ہو گئی بات، لیکن ہاں کم سے کم اتنا تو ہے، ہم جتنا روزانہ کم سے کم قرآن شریف پڑھیں، اگرچہ 5 آیات پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے یہ 5 آیتیں بیان پڑھی، تلاوت کی، اس میں کہہ کیا رہا ہے، اور کوئی بات اگر اس میں سمجھ میں نہیں آئے تو اس انسان پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرے، ان سے پوچھے، اپنی ہی طرف کچھ نہ کر لے۔ عقیدہ انسان کا کچھ ہے اور اس میں اگر بظاہر کوئی ایسی بات لگی جو لگے کہ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم سنتے یہ آئے ہیں اپنے علماء سے، اور قرآن میں ایسی بات ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ عالم کی طرف رجوع کرے، تاکہ عالم جو ہے اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کر دیں اور اس کو مطمئن کر دیں، ہے کہ نہیں؟ تیسری، آدمی مسجد میں داخل ہوا اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نکل آیا۔ اس کی تشریح میں دے رہے ہیں تو یہ مسجد کے ساتھ جفا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ایسے وقت میں داخل ہوا جس میں نفل نماز پڑھنی ممنوع و مکروہ نہیں، یعنی مکروہ ٹائم نہیں ہے کوئی، اور وہ باوضو ہو، تو اس پر مسجد کا حق تحیت ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز پڑھے پھر نکلے۔ اور اگر مکروہ وقت میں داخل ہوا یا بے وضو ہوا ہو اور وضو کرنے کا موقع نہ ملا ہو، مثلاً بہت جلد بازی ہو یا پانی دور ہے، کسی کام سے آیا جلد بازی میں،
تو اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کلمات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تاکہ مسجد کا ادب ہو جائے، تحیت مسجد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹائم ہے تو ہم نماز نفل پڑھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے، آدمی مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے اور انہیں سلام نہ کرے، نہ ان کے لیے دعا مانگے، تو فرما رہے ہیں تو یہ مسلمان مردوں کے ساتھ جفا ہے، یعنی ان کی حق تلفی ہے۔ ہم جب بھی قبرستان سے گزریں تو سلام کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اے پروردگار عالم، جو بھی با ایمان ہیں ان میں، ٹھیک ہے، ان کی بخشش فرما دے، عذاب قبر سے ان کو اٹھا دے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی خوش ہوں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ پانچواں، آدمی جمعہ کے دن شہر میں داخل ہوا اور نکل آیا، وہاں نماز جمعہ ادا نہیں کی، تو یہ جمعہ و جماعت پر جفا ہے، یعنی بے توقیری ہے۔ جمعے کی کیا ہے؟ اس نے عزت نہیں کی، تعظیم نہیں کی، جبکہ جمعہ بڑا تعظیم والا دن ہے۔ چھٹا، جس کسی کی بستی یا محلے میں کوئی دیندار معتمد علیہ عالم اترا اور وہ اس عالم کے پاس علمی باتیں سیکھنے، معلوم کرنے کے لیے یا کم از کم زیارت کے لیے نہیں گیا، تو یہ عالم دین کے ساتھ جفا ہے، یعنی اس نے اس کی ناقدری کی۔ اگر کوئی عالم ہے جس پر آپ کا ہمارا اعتماد ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و تقویٰ سے نوازا ہے، اور وہ آ جائیں، تو ہم اور آپ پر لازم ہے، ضروری ہے بطور محبت کہ ہم اور آپ ان کے پاس جائیں، کچھ مسائل ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جائیں، عالم کی زیارت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم جو ہے انبیاء کے نائب ہیں، ٹھیک ہے، تو عالم کی زیارت کرنا گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ اس نے وہ سرکار سے مصافحہ کیا۔ عالم کے ساتھ بیٹھا تو گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور جو میرے ساتھ بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل و کرم فرمائے گا۔ ساتواں، دو آدمی سفر میں رفیق رہے، دوست رہے، اور ایک نے دوسرے سے اس کا نام نشان تک معلوم نہیں کیا، تو یہ رفیق سفر کے ساتھ جفا، بے مروتی ہے۔ جب ہم دو انسان اگر گئے، پتہ ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اور اتنا لمبا سفر کر لیا، نام ہی نہیں پوچھا ان کا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں محبت نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ آٹھواں، آدمی کو کوئی بھائی کھانے کی دعوت دے اور وہ بلا وجہ شرعی اس کی ضیافت میں نہ جائے، تو یہ بھائی نسبی خواہ دینی کے ساتھ جفا ہے، وہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے بھائی ہو یا دینی اعتبار سے، لیکن اس کی توضیح یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، جانا۔ اب اس میں تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ تمام امور، تمام کام خلاف شرع ہو رہے ہیں، مثلاً کھڑے ہو کے کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور عورتوں کا حال دیکھتے ہیں آپ کہ ٹھنڈ میں بھی ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن دکھے، اللہ کی پناہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہوتی کون ہے وہ سب؟ وہ ہوتی کون ہے؟ جب یہاں پہ اگر کسی کی شادی ہے، ہم سب آپ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتی کون ہے؟ کہ آسمان سے آتی ہیں یا زمین کے نیچے سے آتی ہیں؟ ہم اور آپ کی بہن بیٹی ہی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہم اور آپ کی بہن بیٹی ہی ہوتی ہیں۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ صاحب وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، کھانا جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، تو نہ جائے، اس میں کوئی جفا نہیں، بلکہ نہ جانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو کیا ہے، عبرت ہو کہ فلاں معتمد علی انسان ہماری یہاں دعوت میں نہیں آیا، ٹھیک۔ 9، وہ نوجوان جسے تحصیل علم و ادب کے لیے فرصت حاصل ہو، اس کو موقع ہے کہ علم دین سیکھے، اور اس نے نہیں سیکھا، اور وہ اپنی جوانی کے دن یوں ہی ضائع کرے، یہ اپنی ذات پر جفا ہے، ظلم ہے۔
ہر انسان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر اسے ایسا موقع میسر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، سرکار کی باتیں، اولیاء کرام کی باتیں، دین اسلام کی باتیں سیکھنے کا اس کو موقع ہے، وقت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سیکھے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ دیکھیے اصل دین یہی ہے، اصل علم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے ہو جائیں اور آپ سے بات کی جائے کہ ہاں بتائیے آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ اپنا علم بتائیے، اور ایک عالم جب اپنا بتائے گا تو آپ کہیں گے ارے یہ باتیں کیسی کرتا ہے حقیقت یہی ہے۔ آدمی کتنا بڑا پڑھ لے دنیاوی اعتبار سے، لیکن محتاج ہے وہ رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہماری شریعت کہہ کیا رہی ہے۔ اس کو شریعت کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ آ جائے، ہے کہ نہیں ہے۔ 10واں، وہ آدمی جو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اپنے کھانے میں سے پڑوسی کو کچھ نہ دے تو اس نے پڑوسی کے ساتھ ظلم کیا، اس نے پڑوسی کے ساتھ جفا کی۔ تو یہ ایسی نصیحتیں ہیں، ایسے اقوال ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو یقینی طور پر ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایمان، ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن ایمان کا مزہ جو چکھ لیتا ہے تو یقین مانیے اپنے آپ کو وہ عاجزی انکساری کا پیکر بنا لیتا ہے۔ آدمی گالی دیتا رہے، ظلم کرتا رہے، وہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کو آدمی لوگ گالی دیتے ہیں، دیوانہ پاگل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، پھر بھی وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ میں ہم اور آپ عاجزی لے کر آئیں، انکساری لے کر آئیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لے، اور جب ایمان کا مزہ انسان کو مل جائے تو یقین مانیے وہ مزہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر افضل و اعلیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ہم سبوں کو اس درس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام بگڑے کام بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما دے۔ اے پروردگار ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان و اسلام کی حفظ و سلامتی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔